اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور، جب وہ دوزخ میں جھونکے جائیں گے تو دور سے دوزخ کی گرج کی آواز سن رہے ہوں گے، وہ جوش مار رہی ہے۔ تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ اتنے غصے میں ہوگی کہ قریب ہے کہ دوزخ پھٹ پڑے۔ کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی کسی گروہ کو ڈالا جائے گا دوزخ میں، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، تو دوزخ کا داروغہ پوچھے گا وہ تمہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا جو ڈراتا آج کے دن سے؟ دوزخ تک پہنچ گئے ہو۔ سورہ قاف میں تو یہاں تک آتا ہے نا کہ ہم دوزخ کو جب بھریں گے تو دوزخ کہے گی یا اللہ اور خوراک دے مجھے، یعنی جس طرح ایک وحشی قسم کا آپ سمجھ لیں ریچھ ہو یا ایک بھوکا بھیڑیا ہو، اس کے سامنے آپ بکری ڈالیں چھوٹی سی، وہ کہے گا اور، تو یہ وہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے کہ دوزخ جو ہے وہ چنگھاڑ رہی ہوگی اور قریب ہے کہ غصے سے پھٹ پڑے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ دوزخ کی ذمہ داری یہ کہ اللہ کے مجرموں کو پکڑنا ہے، تو وہ اپنا غصہ بھی نکالے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کبھی کسی قوم کو داخل کیا جائے گا دوزخ میں تو دوزخ کے داروغہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، یعنی کوئی پیغمبر۔ قرآن پاک کی ڈاکٹرائن میں ٹوٹل گفتگو پیغمبروں کے گرد گھومتی ہے۔ یہ بزرگ بابے یہ تو ہم لوگوں نے بعد میں بنا لیے نا، اور وہ بھی بنائے کیا ہیں؟ اپنے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ پیغمبر سانجا ہے۔ قرآن آپ جہاں سے ہی پڑھ کے دیکھیں نا، دوزخ کا ذکر آئے گا تو فرشتے کیا پوچھ رہے ہوں گے؟ کوئی پیغمبر آیا تھا تمہارے پاس؟ بابا جی نہیں، پیغمبر۔ پورے کا پورا دین پیغمبروں کے ساتھ چلتا ہے۔ بابے تو ہر ملک کے اپنے، ہر فرقے کے اپنے، ہر علاقے کے اپنے، اور ایک کا بابا دوسرے کا دجال۔ یہ بھی ذہن میں رکھے سر، بابے تو سانجے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک کہتا ہے مجدد دین ملت، دوسرا کہتا ہے مجدد دین بدعت ہے، ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مریض الامت ہے، اور دونوں طرف کروڑوں لوگ ہیں کہنے والے، تھوڑے نہیں ہیں۔ قرآن کی ڈاکٹرائن میں پیغمبر ہے، جب کبھی کسی قوم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اس کا داروغہ پوچھے گا، اور اس کا نام آیا ہے سیدنا مالک علیہ السلام، پارہ نمبر 25 کے اندر، کہ بھئی کوئی آیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا یار؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈر سنانے والا پیغمبر تو آیا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، تو ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو نہیں ہو مگر کھلی گمراہی میں۔ ہم نے پیغمبروں سے ٹکر لے لی۔ ایک تو ڈائریکٹ ٹکر ہے نا کہ ایک بندہ پیغمبروں کے ہونے کا انکار کر دے، اور ایک دوسری ٹکر ہے کہ آپ کو پیغمبر تو ماننا ہے لیکن آپ کی بات کوئی نہیں ماننی۔ اے جہاں بٹھا اگلا کس نے ڈٹا، دونوں ایک لیول کے جرم ہے اپنے انجام کے اعتبار سے، ایک عملی کفر ہے ایک اعتقادی کفر ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی، اپنی عقل استعمال کر لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے۔ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے سر، اس آیت کے اوپر میں گھنٹوں بول سکتا ہوں، کئی لیکچرز میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ اس آیت کو کوٹ کیے کہ دوستی کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل استعمال کی ہوتی، آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے۔ تو ویسے تو دوزخیوں کا کلام ہے نا، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی، اللہ نے اس کو یہیں پہ کل کر دیا۔ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، اللہ نے بھی مان لیا کہ یہ بات یہ سچی کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہو سکتا تھا نا کوئی شخص یہ کہتا کہ نہیں وہ، یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا عقل دے جڑے نا وہ عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہیں انجے ہی عمرہ گالیاں۔ قرآن بالکل الٹ بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے عقل والے نمبر لے گئے جنہوں نے اپنی عقل استعمال کی۔ وہ پھر ظاہر ہے وہ عقل تو استعمال نہیں کرنی، پھر وہ کبھی ہم ان کو قرآن کی آیت سنائیں گے، کوئی حدیث سنائیں گے، وہ کہیں گے جی وہ جناب بلے شاہ نے ناچ کے مرشد بنایا سے، کبھی کہہ دیں گے علم بس کریو یار۔ حالانکہ پیغمبروں کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت اہل علم کو ہے۔ نبی علیہ السلام نے قرآن میں جو دعا ہے اللہ سے کیا مانگی ہے؟ اللہ میرے عشق میں، میرے وجدان میں، میری بزرگی میں اضافہ کر دے، رب زدنی علما۔ یہ علم کو نگیٹ کرنا، علم کی توہین کرنا جو تصوف کے ہاں پائی جاتی ہے، بابوں کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل میں انٹینشن یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ علم کی فیلڈ میں تو ہم بالکل ہی جعلی ہیں، تو اس کا
अल्टीमेटली हमारे पास सोल्यूशन ये है कि इल्म बस करी हो यार, माती मार दो। जब इल्म ही नहीं होगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी, पिच ही खोद दो। लेकिन कुरान में क्या लिखा हुआ है? इल्म इल्म इल्म। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर इल्म वाले, अक्ल इस्तेमाल करने वाले। कुरान की डॉक्ट्राइन अलग है और हमें जो सब कॉन्टिनेंट में दीन बिगाड़ के पेश किया गया वो अलग है। कुरान तो कहता है अक्ल इस्तेमाल करनी है, बात सुननी है। यहां लोग क्या कहते हैं जी, दूसरे की बात नहीं सुननी, आप गुमराह हो जाओगे। अल्लाह ताला फरमा रहा है, और काफिरों ने भी यही किया था, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़िल कुरआन। काफिर कहते हैं इस कुरान को मत सुना करो, वल्गौ फ़ीही लअल्लकुम तग़लिबून। और जब कुरान कोई पढ़ रहा हो ना, शोर मचा दिया करो, इसके अलावा कोई और जरिया नहीं कि तुम गालिब आ सको। और आप देखें आज भी अगर कुरान के नाम पे कोई सच्चाई की दावत उठती है ना, तो लोग क्या डिमांड करते हैं? एनु सुनना नहीं। अब तो इससे गुजर रहे होते हैं, ओह इंजीनियर नहीं सुनना, और इंजीनियर साहब एडे भोले ने, वो कहते सारे नू सुनो, तो फिर सानू भी जरा सुनो, फिर तुहानू पता लगेगा फर्क की है। जो डरपोक है ना, वो यही कहेंगे किसी को आपने मेरे अलावा किसी को नहीं सुनना। और जिसको अपनी सच्चाई के ऊपर एतमाद होगा वो कहेगा सर आप हमें सुने, इसके बाद बाकियों को सुने। जितना बाकियों को सुनेंगे ना, उतना हमारी सच्चाई के ऊपर आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई सारी कहानी है।